السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے ہمارا پچھلا ویڈیو دیکھ لیا۔ ہم نے آپ کو اس میں 6 رجب کے متعلق ایک بہت پیارا سا عمل بتایا ہے۔ میٹھے چاولوں پر کیا جانے والا وہ عمل ہے جو 6 رجب میں یا 13 یا 15 یا 27 رجب میں آپ کو کرنا ہوگا۔ آج میں آپ کو سورہ الکوثر کے متعلق بتاؤں گا۔ سورہ الکوثر ایک ایسی سورت ہے جس کو آپ نے بارہا پڑھا بھی ہے اور آپ کو یاد بھی ہے۔ آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو یاد کرنے کے لیے کوئی دقت کا سامنا بھی کرنا نہیں پڑے گا۔ اسی لیے بس آپ نے سننے کا، پڑھنے کا، اس کا طریقہ بس سن لینا ہے۔ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، جو انداز میں آپ کو بتاؤں گا، بس اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھنے کے لیے 7 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کوئی سی بھی تاریخ لے لیں، ان تاریخوں میں آپ یہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ بے اولادوں کے لیے ایک بہت بڑا مفید عمل آج میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہماری جو بہنیں، ہمارے جو بھائی اولاد کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، یقیناً پریشان ہونے والی بات بھی ہے۔ شادی کے کئی سالوں کے بعد بھی اگر اولاد نہیں ہے تو پھر یہ ایک پریشانی کا سبب بھی بنا کرتی ہے۔ لیکن میں ان تمام اپنے بھائیوں سے، میں ان اپنی تمام بہنوں سے گزارش کروں گا، ان بھائیوں سے بھی، کہ اولاد نہ ہونے پر جو اپنی بیویوں کو غلط بیان بازی کرتے ہیں اور بعض گھر اس بات کو لے کر برباد ہو جایا کرتے ہیں، یا وہ بہنیں بھی جو اولاد نہیں ہوتی شوہر کی کسی کمی سے، یا کہ پھر کوئی بھی کمی نہیں ہے اور پھر بھی اولاد نہیں ہے، تو اپنے شوہر کو نازیب الفاظ سے نہ بولا کریں جس سے کہ آپ کے لیے کوئی پریشانی بنے، کیونکہ شوہر اور بیوی کا رشتہ اتنا پیارا اور اتنا اچھا رشتہ ہے۔ اگر بیوی سے اس کے تمام سسرالیہ ناراض ہیں، خفا ہیں، اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اس کی باتوں سے اسے اتفاق ہے، تو یقیناً وہ اپنی زندگی بہت سکون کے ساتھ گزار لے گی۔ لیکن گر شوہر ناراض ہے تو سمجھیں سب کچھ ناراض ہے۔ ویسے ہی رہا بیوی کا معاملہ۔ اگر بیوی کے گھر والے شوہر سے سب راضی ہیں لیکن بیوی ہی اپنے شوہر سے راضی نہیں رہتی، جہاں بیٹھے اپنے شوہر کی برائی کرے، تو یقیناً یہ گھر کو توڑنا اور گھروں کو برباد کرنے کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ ہم جو ہیں آپ کو روزانہ قرآن مجید کے متعلق عمل دیا کرتے ہیں۔ اب آپ ان کو کریں تو یقیناً فائدہ ہونا لازمی ہے، ضروری ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن کسی وجہ سے اگر انسان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے تو آدمی اپنے اوپر، اپنے اعمال پر بھی نظر ثانی کیا کرے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو بتانے کا کام تھا، ہم نے بتا دیا، آپ کا کرنے کا کام تھا، آپ نے کر لیا، لیکن پھر بھی اگر فائدہ نہیں ہوا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے گناہوں سے معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے ہم سے اپنے پچھلے وقت میں کچھ گناہ، کوئی خطا ہم سے ایسی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے ہمارے سامنے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، ہم کو طرح طرح کی مصیبتوں میں لا کر کے کھڑا کیا جا رہا ہے، تو ہم اللہ سے توبہ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کریں، تاکہ اللہ کریم ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کر اور ہمیں ان پریشانیوں سے آزاد فرما دے۔ یہ جو میں تاریخیں بتا رہا ہوں نا، 7 سے لے کر 13 تاریخ تک، اور رجب کا مہینہ یہ بڑا پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کئی ساری تاریخیں ہمارے لیے بڑی مین تاریخیں ہیں، جیسے کہ آج کی تاریخ رہی ہے جو 6 رجب کی، اب آنے والی 13 رجب ہے، مولا علی کی یوم پیدائش ہے۔ اس کے بعد میں 15 رجب ہے، حضرت امام جعفر صادق کی یوم شہادت ہے۔ اس کے بعد میں پھر 27 رجب ہے، پیارے آقا کی معراج کی شب ہے۔ یعنی اس میں کئی ساری تاریخیں ہمارے لیے بڑی مفید ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ہم آپ کو 13 رجب کا بھی، 15 رجب کا بھی، اور اس کے بعد میں 27 رجب کے بھی ہم آپ کو کئی سارے وظائف دینے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم مطالعہ کر کے کوئی نہ کوئی آپ کو روزانہ بہترین سا عمل پیش کرتے رہیں گے۔ آج کا عمل میں جو آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں وہ سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا۔ سورہ کوثر کے عمل خود ہمارے اپنے چینل پر بھی ہم نے کئی سارے اپلوڈ کر رکھے ہیں۔
کیونکہ سورہ کوثر یقیناً ایک بہت پیارا سا عمل ہے۔ سورہ کوثر بہت چھوٹی سی ایک سورت کا بھی نام ہے، یہ آپ دیکھ لیں 1.5 لائن پر مشتمل ہے سورہ کوثر۔ میں ایک بار اس کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، کبھی کبھی ہمارے پڑھنے میں بھی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا عمل کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ میں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے سورہ کوثر، آپ دیکھ لیجئے گا 30ویں پارے کے بالکل آخر میں ہے، 1.5 لائن پر یہ سورت مشتمل ہے۔ آپ نے اس 1.5 لائن کی سورت کو آپ یہ نہ سمجھے کہ سورت چھوٹی سی ہے، چھوٹی تو ضرور ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے طاقت بہت زیادہ رکھی ہے۔ قرآن پاک کی یہ تو پوری سورت ہے، قرآن پاک کے تو ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں اللہ نے بڑی سینکڑوں برکتیں ہمارے لیے اتار دی ہیں، ہے نا؟ تو آپ یہ بالکل بھی اپنے ذہن میں نہ لانا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، میں نے آپ سے بتایا نا 7 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کسی بھی تاریخ میں آپ یہ عمل کر لیجئے گا۔ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو ضرورت پڑے گی 7 چھواروں کی۔ چھوارے آپ کو مارکیٹ سے مل جائیں گے، اچھے سے چھوارے لے آئیں، ہے نا؟ 7 چھوارے آپ اپنے سامنے لا کر کے رکھ لیجئے گا، اور ہو سکے تو ان کی گٹلی نکال لیں، ورنہ گٹلی نہ نکالیں تو تب بھی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ نے ان 7 چھواروں کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے ایک چھوارا اٹھانا ہے، اس 7 میں سے بس ایک لینا ہے اپنے ہاتھ میں، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس پر 7 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا چھوارا لینا ہے، پھر آپ نے تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں 7 چھوارے لے لینے ہیں، اور 7 پر آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب جب ان 7 چھواروں کو آپ نے دم کر دیا تو اب انہیں آپ ایک جگہ رکھ لیں۔ اس کے بعد میں آپ 27واں پارہ لیں۔ 27ویں پارے میں آپ نے سورہ رحمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اول میں آخر میں ایک بار درود پاک پڑھ کے آپ نے ان سب چھواروں پر دم کر دینا ہے، جو یہ 7 کے 7 چھوارے آپ نے لیے تھے۔ اس کے بعد میں اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنے شوہر کو اپنے پاس میں رکھنا ہے، اور 7 دن یہ ایک چھوارا لینا ہے رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد، اور اس میں سے گٹلی نکالیں، یا نکلی ہوئی ہے پہلے ہی یا نکالیں، اس کے بعد میں آدھا اپنے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تناول کریں، اور آدھا اپنے شوہر کو دے دیں۔ 7 دن تک اس طریقے سے آدھا اس چھوارے کو استعمال کریں۔ جب یہ عمل کریں آپ تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ منت بھی مان لیں اور ارادہ بھی کر لیں، میرے مولا پروردگار میں اولاد کے متعلق یہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اگر مجھے اولاد ہوتی ہے پروردگار تو اپنی حسب حیثیت کہ میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا کسی غریب کو کپڑا پہناؤں گا، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤں گا، کسی پریشان آدمی کی اس پریشانی کو میں دور کر دوں گا، اپنی حسب حیثیت کوئی بھی صدقہ و خیرات کا ذریعہ آپ اپنا لیں، جو آپ نیت کر لیں تاکہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے، تو اس کے بعد میں آپ اس کام کو کر دینا۔ اللہ سے خود بھی دعا عمل سے پہلے بھی کر لینا، ارادہ بھی کر لینا، اور عمل کر کے جب آپ نپٹیں تو اس کے بعد میں بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا۔ 7 دن تک روزانہ آدھا اپنے شوہر کو آدھا خود یہ آپ تناول کریں۔ اس کے بعد میں ان 7 دنوں میں کم سے کم 3 مرتبہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ وظیفہ جوزیت بھی قائم کریں، اور کم سے کم چھوارے کو کھانے کے 1 گھنٹہ بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ آپ نے وظیفہ جوزیت کو قائم کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو آپ کیجئے گا، اللہ رب العزت نے چاہا تو اسی مہینہ آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ میں بھی دعا گو ہوں میرے مولا پاک پروردگار، آج کا جو عمل ہم نے بتایا، ہمارے جو بھی بھائی بہن اس عمل کو کریں، پروردگار اس عمل کی برکت سے ان کو صالح اولاد عطا فرما۔
سورہ کوثر قرآن مجید کی برکت سے میرے مولا تو انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ ہماری بہنیں بھائی جو بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے ہم سے دعاؤں کا مطالبہ کرتے ہیں، پروردگار ہم ان کے حق میں تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان تمام میری بھائی بہنوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ ابھی تک بھی جو میری بہنیں میرے بھائی میری اس ویڈیو کو اب تک دیکھے ہیں، پروردگار تو گر اولاد کی جستجو میں ہے تو انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ پروردگار ہم تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے ملک کے اندر امن و امان عطا فرما۔ ہم نے مل کر جو دعا کی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تیری بارگاہ میں پیش و قبول فرما، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ساتھیوں میں ضرور شیئر کر دیں، خاص کر جو بے اولاد ہیں ان تک ہمارا اس پیغام کو پہنچانے میں آپ بھی نیکیاں کمائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ خدا حافظ۔